صبح کے 4 بجے ابا ہمیشہ کی طرح تہجد کی نماز ادا کرتے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ ان کی خوبصورت اور پر اثر آواز کمرے سے نکل کر پورے گھر میں گونجتی اور میں اکثر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر یہ آواز سنا کرتی تھی۔ مگر اس دن میرا دل بہت بے چین سا تھا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھابھی کو دیکھا وہ دوپٹے میں منہ چھپائے ابا کے کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو میں سخت حیران اور پریشان ہوئی تھی کہ اس وقت بھابھی ابا کے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سوچوں میں کھو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد بھابھی دوبارہ ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک سے بھابھی کی چیخوں کی آواز سے سارا گھر گونج اٹھا تھا۔ ہم سب گھبرا کر ابا کے کمرے کی طرف بھاگے تو یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے کہ بھابھی زمین پر گری ہوئی رو رہی تھی۔ ان کا حلیہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ بھائی بھی ہمارے ساتھ کمرے میں پہنچے اور یہ منظر دیکھتے ہی بھابھی مزید زور زور سے رونے لگی اور کپکپاتی ہوئی آواز سے کہنے لگی تھی، آج صبح بھی ابا بالکل 4 بجے جاگ گئے تھے کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ابا کی پرسوز آواز سن رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا میری نظر کے سامنے پڑی میری نظر وہاں سے بھابھی دوپٹے میں منہ چھپائے ادھر ادھر دیکھتے جلدی جلدی ابا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ اس وقت بھلا بھابھی کا ابا کے کمرے میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ پھر خود ہی اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ شاید کوئی ضروری بات ہوگی، ہو سکتا ہے کسی ضروری کام سے گئی ہوں گی، اور پھر دوبارہ لیٹ گئی۔ ابا نے ہمیشہ اپنا کمرہ سب سے الگ رکھا تھا جہاں وہ صرف عبادت کیا کرتے تھے۔ وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عام طور پر وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ کمرہ صرف نماز اور تلاوت کے لیے مخصوص تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی تھی اور میں سو گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر بھابھی بہت خوش اور تر و تازہ سی لگ رہی تھی، جبکہ بھائی کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے ان کی نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھابھی بھائی سے کہنے لگی کہ وہ چاہتی ہیں چند دن اپنی امی کے یہاں رہیں۔ بھائی فوراً انکار کر رہے تھے، مگر بھابھی کہاں اجازت لینے والی تھیں۔ وہ تو اکثر بھائی سے جھگڑا کرتی رہتی تھیں اور ان کی امی سے بھی ان کی زیادہ نہیں بنتی تھی۔ بھابھی کی بات سن کر ابا اچانک خاموش سے ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی، جس پر دل ہی دل میں حیران ہوئی کہ آخر کار ابا کا مزاج ایک دم سے کیوں بدل گیا ہے۔ جیسے ہی بھائی نے ناشتہ کیا وہ دوبارہ جا کر بستر پر گر گئے تھے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ سو بھی چکے تھے۔ ایک لمحے کو میرے دل میں عجیب سا شک ہوا تھا کہ آخر بھائی کو اتنی نیند کیوں آ رہی ہے۔ پوری رات سونے کے بعد بھی ان کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ اتنے میں بھابھی نے بیگ اٹھایا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، اپنے کمرے میں جا کر پڑھنے لگی۔ ابا اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھنے لگے اور اماں بھی تسبیح پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ میں کچن میں آ کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی کہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی، بھابھی واپس آ گئی تھی، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو گئی تھی۔ ان کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے بھابھی سے پوچھا، بھابھی آپ ابھی تو گئی تھیں، واپس بھی آ گئیں؟ تو وہ غصے سے بولی، ہٹو پیچھے، دروازے پر حساب کتاب کرو گی کیا؟ بھابھی نے تقریباً مجھے دھکا دے کر ہی پیچھے کیا تھا اور بہت زیادہ غصے میں
اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے بھائی اور بھابھی کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر جب بھابھی کچن میں آئیں تو مجھ سے الٹے سیدھے الفاظ میں کہنے لگیں کہ پتہ نہیں تمہارا باپ مر کیوں نہیں جاتا، یہ کب مرے گا؟ یہ سنتے ہی میرا دماغ سن ہو اٹھا اور میں نے غصے سے کہا، بھابھی آپ سوچ سمجھ کر بات کیا کریں۔ اس پر وہ تلخی سے بولی، جب تمہیں اپنے باپ کے کرتوت کا پتہ چلے گا تب کہنا ایسی بات۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں اور میں سکتے میں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ آخر بھابھی کا اشارہ کس طرف ہے۔ میرا ایک دل چاہ رہا تھا کہ میں اماں کو سب بتا دوں، مگر فوراً خیال آیا کہ نہ جانے اماں کیا سوچیں گی اور شاید میری بات پر یقین کریں بھی یا نہ کریں، اس لیے میں خاموش رہ گئی اور اس راز کو اپنے دل میں ہی چھپا لیا تھا۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا بیٹھ گیا تھا۔ اب تو یہ معمول سا بن گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی جب ابا اپنے کمرے میں جاتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد بھابھی بھی ان کے پیچھے چلی جاتی تھی اور آدھے گھنٹے کے بعد ہی واپس آتی تھی۔ یہ روز روز کا سلسلہ میرے دل پر بوجھ ڈالنے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ابا کی عبادت پر بھی شک سا ہونے لگا تھا، مگر میں فوراً خود کو برا بھلا کہہ کر فوراً چپ ہو جاتی۔ اور پھر آج صبح کا منظر جب سب کچھ واضح کرتا دکھائی دیا، جب ٹھیک 4 بجے بھابھی کی دل دہلا دینے والی چیخوں کی آواز پورے گھر میں سنائی دی اور ہم سب گھبرا کر ابا کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے تھے، کیونکہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ ہم سب بھاگتے ہوئے ابا کے کمرے میں گئے تو وہاں بھابھی فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھیں اور ابا ایک کونے میں بیٹھے زرد چہرہ لیے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ بھابھی نے جیسے ہی بھائی کو دیکھا تھا تو روتے ہوئے دوڑتے ہوئے بھائی کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، تمہارے ابا نے رشتوں کی لاج نہیں رکھی، انہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ بھابھی کی حالت بھی دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی تھی اور ان کی حالت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس حالت نے سب کو شش و پنج میں ڈال دیا تھا۔ بھائی کبھی ابا کو دیکھتے اور کبھی اپنی بیوی کو، اور اماں زور دے کر کہہ رہی تھیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزاری ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، میرا شوہر ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ مگر بھائی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئے تھے۔ ابا نڈھال سے ہو کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اماں بھی ان کے قریب بیٹھ کر چپ چاپ تسبیح پڑھنے لگی تھی اور میں بھی شرمندہ سی ہو کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ بھائی کے کمرے سے بھابھی کے رونے اور بھائی کے دلاسے دینے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں سوچوں کے گرداب میں پھنسی بیٹھی تھی کہ اگر واقعی ابا قصوروار تھے تو پھر بھابھی ہر رات ان کے کمرے میں خود کیوں جاتی تھی؟ کیونکہ یہ راز میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے کئی بار ان کو جاتے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد ابا خاموش اور ٹوٹے ٹوٹے سے ہو گئے تھے، کھانا بھی کمرے میں ہی کھاتے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ بھائی نے بھی ان سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک شام جب میں ابا کے لیے چائے لے کر کمرے میں گئی تو وہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میں نے جب ابا کو دیکھا تو شور مچا دیا، سب بھاگے، ابا کو ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ کو رستے میں ہی پیارے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے جب انہیں چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد اس نے کہا کہ انہیں بڑا صدمہ پہنچا ہے، جس صدمے کو انہوں نے دل پر لے لیا ہے۔ جنازے میں عورتوں کی بھیڑ تھی جو اپنے بچوں کو دم کروانے ابا کے پاس آیا کرتی تھی۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا، وہ سب کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس عورت نے میرے شوہر کی جان لے لی ہے۔ دفن کے بعد جب سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو بھابھی بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جیسے ہی انہوں نے اٹھ کھڑی ہونا چاہا، ان کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ بھائی نے انہیں پکڑا
انہیں پکڑ کر چارپائی پر لٹا دیا تھا اور جب ڈاکٹر آیا تو اس نے بتایا کہ اس کا نچلا دھڑ جسم کا نچلا دھڑ کام کرنا ہی چھوڑ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ بھابھی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھیں اور سب کے سامنے کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دے، خدارا مجھے معاف کر دے، میں نے ایک بے قصور انسان پر الزام لگا دیا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ یوں سب پر حقیقت کھل گئی آخر کار کہ بھابھی نے ابا پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ بھابھی کی ماں بھی یہ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کی حرکتوں سے کچھ واقف سی لگتی تھی۔ ان کے والد غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ بھابھی ہچکیوں میں کہنے لگیں کہ شادی سے پہلے میرا ایک دوست تھا جسے میں پسند کرتی تھی اور وہ مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں اپنے شوہر کو ذرا سا نشہ کھانے میں ملا کر دے کر سلا دیتی تھی تاکہ میں اس لڑکے سے رات کے وقت ملاقات کر سکوں۔ ایک دن ابا نے مجھے یہ سب کرتے دیکھ لیا تھا اور انہوں نے مجھے سختی سے سمجھایا تھا کہ اب تم مجھ سے نہیں ملو گی، اس حرکت سے باز رہو گی اور اللہ سے معافی مانگو گی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے شوہر کو نہیں بتاؤں گا۔ اگر تم دوبارہ ملی تو میں تمہارے شوہر کو سب بتا دوں گا، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں ابا کے کمرے کے دروازے سے چوری چوری نکل کر باہر چلی جاتی تھی۔ آج انہوں نے مجھے پھر دھمکی دی تھی کہ اگر میں گئی تو وہ میرے شوہر کو بتا دیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان پر ہی الزام لگا دوں تاکہ کل کو ان کی بات کا کوئی بھی یقین نہ کرے۔ جب وہ مجھ پر الزام لگائیں تو خود ہی جھوٹے ثابت ہوں۔ یہ سنتے ہی بھائی نے اسی وقت بھابھی کو طلاق دے دی۔ اماں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ان کی ماں سے بھائی نے کہا کہ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیں۔ وہ لوگ روتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے گئے تھے۔ ماں نے بھی بھائی کو اس فیصلے سے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس واقعے کو آج پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ بھائی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ نئی بھابھی بہت اچھی ہیں۔ پرانی بھابھی کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، لیکن ابا کی کمی کبھی پوری نہ ہو سکی۔ اور ماں تو ہمیشہ خاموش اور ٹوٹی ٹوٹی رہتی تھی۔